ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر یہ گفتگو چل رہی تھی، آج کے دن کی اہمیت بتا رہے تھے علامہ اختر عباس صاحب. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، یہاں پر ان کو دیکھ بھی رہے تھے. میں علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، علامہ آصف جوہری صاحب آپ کی طرف. جی بسم سر، اللہ. یہ فرما دیا گیا، مجھے ایک چیز سمجھا رہی ایز این طالب علم کہ آپ جی لوگوں سے تو میں نے سیکھنا ہی ہے کہ جب وہاں پر اعلان کیا گیا غدیر کے مقام پر، تو تب وہاں پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم سب کا میں مولا جی اور تم سب کے علی مولا. لیکن جی وہاں پر ساروں کو اکٹھے کر کے کہا تو یہ گیا کہ جس جس کا میں مولا. تو یہ جی جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، یہ جس جس پر تھوڑا سا زور ڈالیے گا، اس کی اہمیت بتائیے گا علامہ صاحب. جی بالکل. بالکل یہ جو لفظ ہے نا کہ جس جس کا میں مولا، اگر پیغمبر گرامی یہ ارشاد فرماتے کہ تم سب کا میں مولا جی اور میرے بعد علی تمہارے مولا، جی تو وہ شاید ایک تخصیص ہو جاتی، ایک مخصوص مجمع سے خطاب ہو جاتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ. لیکن جب ارشاد فرمایا کہ جس جس کا میں مولا، اب دیکھنا پڑے گا کہ دائرہ ولایت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک محیط ہے، بالکل ٹھیک. یعنی ان کی مولائیت کن کن پہ ہے. اب بہت دور تو نہیں جاتا، لیکن چلیں قرآن حکیم میں ایک بڑا اچھا ہنٹ ذات اہمیت میں ہمیں دیا ہوا جی کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. ذات اہمیت میں ارشاد فرمایا، جی یہ سورہ آل عمران کی 81ویں آیت ہے کہ ذات اہمیت نے کہا کہ میں نے سارے انبیاء سے عالم ارباب میں ایک عہد لیا، جی اور وہ عہد یہ تھا، سب سے عہد لیا کہ ایک ایسا آئے گا جو تمہاری کتابوں کی بے تصدیق کرے شک گا، بے تمہاری شک نبوتوں کی تصدیق کرے گا، بے شک. اور آپ نے کیا کرنا ہے، تو میں ننا بھی ان پہ ایمان لانا ہے. جی ماشاء اللہ. تو اب 1,23,999 انبیاء پہ یہ واجب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ایمان لائیں. بے شک. تو آپ جس پہ ایمان لاتے ہیں آپ ہوتے ہیں اس کے مومن. بالکل. یعنی اگر آدم علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں جی تو آدم علیہ السلام ہیں سرکار ختمی مرتبت کے مومن. بے شک بے اسی شک. طرح نوح علیہ السلام اگر ایمان لاتے ہیں وہ ہیں سرکار ختمی مرتبت کے مومن. حضرت عیسیٰ لاتے ہیں تو وہ سرکار ختمی مرتبت کے مومن. بے شک. لیکن ان کے واجبات میں ہے کہ وہ ایمان لائیں. تو 1,23,999 نبیوں نے سرکار ختمی مرتبت پر ایمان لائے، وہ سارے. بے شک. اب جس پر ایمان لایا جائے جی آپ ہیں اس کے مومن، بے شک. اور جس پر آپ ایمان لائے ہیں وہ آپ کا کیا لگتا ہے. میں نے پہلے بھی آیہ مبارکہ کو کوٹ کیا جی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، بے کہ شک. جو نبی ہوتا ہے وہ اولا ہوتا ہے جی کن سے، مومنین سے، ان کی جانوں پر. بالکل. تو اب مومن اور جس پر ایمان لایا جائے اس کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ اب آدم ہوں گے رسول خدا کے مومن بے شک اور رسول خدا ہوں گے ان کے مولا، بے شک. سبحان اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے رسول خدا کے مومن اور رسول خدا ہوں گے ان کے مولا، چونکہ اولا بن نفس ہے ان سے. بے شک. قرآن بے کی شک. آیت کہہ چکی جو ایمان لائے گا یعنی جو مومن ہوگا جی تو وہ مومنین پہ تو حق کے تصرف سب سے زیادہ ہے جی. نبی کا. جی تو اب نبی ان کے مولا ہوں گے. اب حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سارے 1,23,999 نبیوں کے مولا ہیں بے رسول شک. خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. تو بے شک. اب ذرا اس تناظر میں اگر ہم محسوس کریں گے اس بات کو کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا. بے شک. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر آدم کے مولا ہیں، اگر عیسیٰ کے مولا ہیں، اگر نوح کے مولا ہیں، اگر یحییٰ کے مولا ہیں، تو جس جس کے رسول خدا مولا ہیں تو اب اس کے علی المرتضیٰ مولا ہے. بے شک. بے شک. ماشاء اللہ. تو یہ جو مولائیت اور ولایت کا دائرہ تھا اس کو جتنا واسط تھا میرے نبی کے لیے اتنا واسط ہوگا سرکار امیر المومنین کے لیے. اسی لیے ارشاد فرمایا تھا آپ نے، یہ نہیں کہا کہ تم سب کا میں، اس لیے کہا جس جس کا میں. جی تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، وہ سارے مومن ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بے شک. تو اب جو مومن جو مومن جس مخلوق میں رسول خدا پہ ایمان لانے والا شامل ہے اس کے مولا غدیر خم سے سرکار امیر المومنین ہے. ماشاء تو اللہ. ماشاء اللہ. یہ دائرہ اتنا واسٹ ہے
کہ زمین و آسمان کی وہ مخلوق جو سرکار ختمی مرتبت پہ ایمان لا چکی ہے اب وہ ولایت علی پر ایمان لا چکی ہے، یعنی ان پہ واجب ہے کہ اسی طرح ولایت علی پہ ایمان لائیں۔ بے شک تو علامہ اسی صاحب لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اس پیغام کو وافت کیا سرکار تو ختمی علامہ صاحب اس کے آپ آگے کیا کہیں گے؟ کیا یہ آج کے دن کی خوشی تو ہم بے شک منا رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں، پوری کائنات میں جتنی اللہ پاک کی جتنی خلقت ہے، تمام خلق جو اللہ نے کی ہوئی چیزیں، تمام اس وقت چیزیں چاہے پرند ہے چرند ہے وہ جشن منا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایز این مسلم ہم اگر سیاسی طور پہ اگر ہم پیچھے ہیں، پاکستان کی بات کریں تو کیوں نہیں ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور مبارک ہے اس کی طرف کیوں نہیں دھیان بڑھاتے اپنا؟ اگر تعلیم کی بات کی جائے تب ہم مولا علی علیہ السلام کے فرمان، ان کا فرمان تھا کہ سلونی سلونی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا میرے سے پوچھو کہ جو پوچھنا چاہتے ہو، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اور یہ اگر ولایت کی بات کریں تو اتنے، بلکہ ایک سوال ایک اور آ گیا کہ ولایت کے اتنے زیادہ لوگ وہاں پر گواہ تھے، عینی شاہد تھے وہاں پر، لیکن اس کے بعد جتنے راوی آئے ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایک ایک واقعہ بتایا، ان راویوں میں سے قبلہ یہ چیز اتنی زیادہ عیاں، اتنی زیادہ اہمیت یا فوقیت کیوں نہیں دی گئی ان راویوں کی جانب سے؟ جی بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اگر آپ آج اس بگڑے ہوئے معاشرے پہ نظر ڈالیں جی اور اپنی سیاسی صورتحال کو اگر دیکھا جائے ورلڈ وائڈ، جی مسلمانوں کی اوور آل بات کرتا ہوں، صرف مومنین کی بات نہیں کرتا، جی یعنی اگر ہم اپنی حالت پہ دیکھیں تو پھر جملہ میرے بزرگ تشریف فرمائے یقیناً ایک بہتر مجھ سے وافٹ مطالعہ رکھتے ہیں اور جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، دیکھیں ہوا صرف یہی ہے کہ ایک غلط مطلب چیز سلیکٹ کرنے کی وجہ سے فرام دا ویری اسٹارٹ جی آف دا اسلام، جی یعنی اگر آپ فرام دا ویری اسٹارٹ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ دین کس سے لینا ہے، جی اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو وہ غلطی اتنی گڑمڑ ہوتی چلی جائے گی، چاہے وہ پھر احادیث کی شکل میں ہو، دین پیغمبر کی اصل شکل میں ہو، روایات کی اصل شکل میں ہو، تاریخ کی اصل شکل میں ہو۔ پہلی غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ آج تک مسلمان جو ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب۔ پہلی غلطی کا خمیازہ، میں لفظ تو شاید کچھ اور استعمال کروں لیکن چونکہ ورلڈ وائڈ ہماری بات جاری ہے اور ہم محبت کے داعی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان ہمیشہ کھلا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم پیغام کی طرف آتے کیوں نہیں، دیکھیے فرسٹ آف آل جب تک انسان اصول پرستی پہ زندہ رہتا ہے، شخصیت پرستی پہ نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ جی ٹھیک اگر آپ شخصیات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اصول کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام کی ساری حقیقت کو ہی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم سرکار امیر المومنین کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے امیر ہیں، نہیں، انہیں امیر بنایا ہے خدا نے ہمارا، بے شک انہیں امیر بنایا ہے محمد مصطفیٰ۔ یعنی اصول یہ ٹھہرا کہ جو دین کی جو مطلب وراثت ہے وہ خود سرکار ختمی مرتبت نے انہیں سونپی ہے۔ ہم کسی شخصیت سے نہیں، ہم اصول کے داعی ہیں، یعنی ہم اصول پرست ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے، دیکھیے عقیدت جو ہوتی ہے نا، عقیدت ایک ہوتی ہے، عقیدت جی ایک ہوتی ہے، حقیقت، جی ان میں تھوڑی سی ڈفرینسیشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو کو کسی بت سے عقیدت ہو جائے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ بالکل۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی بدھا کو بدھ مت مذہب سے عقیدت ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے شاید کچھ اور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب عقیدت سے پہلے اگر حقیقت کا چشمہ لگایا جائے اور عقیدت کو پیچھے رکھا جائے جی تو پھر مزہ آئے گا اس چیز کو، اس ہستی کو ماننے کا جو حقیقت کے اصول پہ پورا اتر رہی ہو۔ توحید ایک حقیقت ہے، اس لیے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ بے شک۔ رسالت ایک حقیقت ہے، اس لیے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ بے شک۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و ولایت ایک حقیقت ہے، اس لیے اسے ہمیں علی سے فقط عقیدت نہیں ہے،
علی ہر دور کی حقیقت ہے. بے شک سبحان اللہ علامہ صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جس اینگل سے بھی ناپتے چلے آئیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ سلونی کہیں گے تو سرکار علی اور مرتضیٰ ہی پورے اتریں گے اس بات پہ جب وہ سلونی کہیں گے. دور کوئی بھی چل رہا ہو، جب بھی دین کی بات آئے گی تو وہ پلٹ کر علی اور مرتضیٰ کی ہی کی طرف دیکھیں گے کہ اگر یہ مسئلہ ہو گیا تب اس کا حل چاہیے، یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کا حل چاہیے. تو جس کے پاس دین کے حل ہوں گے وہی آپ کا ہادی ہوگا. تو وہ جو پہلی غلط آپ کی سلیکشن، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ پہلی غلطی کے باعث امت مسلمہ آج تک دور ہے صحیح علم سے، صحیح تاریخ سے. روایات پرستی پہ ڈوبی ہوئی امت جو ہے جب تک حقائق پہ مبنی باتیں نہیں کرے گی، ہم اسی طرح. اور دیکھیں میں پہلے کہہ چکا، ہم محبت کے دائی ہیں، تحقیق کے میدان کو پسند کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھا جائے ساری باتوں کو، لیکن کون سا چشمہ لگا کے دیکھا جائے؟ حقیقت کا چشمہ لگا کے دیکھا جائے. ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی. ہم مسلمانوں نے، آپ نے بہت پیاری بات کی کہ حقیقت کا چشمہ وہ لگا کے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اسلام کی جتنی روایات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، میں دوبارہ علامہ اختر عباس صاحب کی طرف جاتا ہوں. علامہ صاحب جس طرح جوہری صاحب کہہ رہے تھے، بلکہ فرما رہے تھے جوہری صاحب کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت سونپی گئی اور اعلان کیا گیا. تو اس میں مطلب ہم نے اب لوگ مولا بولنے پہ یا اس کی جو فوقیت ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. وہ حضرت نو ڈاؤٹ کہنا چاہیے، لیکن جس طرح جب مولا بنا دیا گیا تو کوئی میں نے تو نہیں کہا، آپ نے تو نہیں کہا حضرت علی کو مولا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی مولا ہیں. تو جب پاک نبی نے فرما دیا تو ہم ان کے فرمان کے برعکس اگر اپنا اسلام کچھ لے جاتے ہیں یا اپنا نظریہ لے کے چل پڑتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ دیکھیے، اگر اسی میدان کو ہی دیکھا جائے تو یہ اینٹ اسی دن رکھ دی گئی تھی کہ جب مولا نے اعلان کیا تھا تو نعمان ابن ثابت فہری سامنے آیا. اس نے کہا کہ آپ نے اللہ منوایا، ہم نے مان لیا. آپ نے اپنی رسالت، ہم نے مان لیا. آپ نے حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی ہیں واجبات ہم مانتے گئے. اب آپ اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. بے شک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو ان کا جو ایک مزاج بن گیا تھا، جیسا کہ آج کی حکومتوں کا ہے کہ باریاں لگی ہوئی ہیں، 5 سال انہوں نے کرنا ہے، 5 سال انہوں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد نرینہ ہے کوئی نہیں، ان کے بعد دین کس نے سنبھالنا ہے. تو وہاں پہ اس طرح کے جو مشاورت ہو رہی تھی، وہاں ایک پہلی یہ اینٹ رکھ دی گئی تھی. تو پھر اس نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میں کہتا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میں کہتا ہوں اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے تاکہ میں اس بات نعمان نے کہا، نعمان ابن ثابت فہری نے. جی یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سالہ سائل بعذاب واقع. بے شک. کہ عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور اس پر عذاب نازل ہوا، اوپر سے ایک پتھر جلتا ہوا اس پر نازل ہوا، گرا اور سر سے گزرتے ہوئے نیچے سے، اور وہیں پہ ختم ہو گیا، راک کا ڈھیر بن گیا. اور یہاں پہ جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی مقامات پر کہا گیا کہ میں میرے رسول تم بھی اس شہر میں ہو اور میں اس شہر میں عذاب نازل کروں، یہ ہو نہیں سکتا. تو رحمت للعالمین ہے. لیکن جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، پھر رحمت للعالمین بھی سامنے تھے اور بندہ بھی وہاں جل گیا. تو یہاں پہ جو پہلے عذاب نہیں آیا تھا اور اب جو عذاب آ رہا ہے، یہ فقط یہ ہے کہ جو گزشتہ تھے، ایک تو انہوں نے عذاب کا سوال نہیں کیا تھا، اس نے عذاب کا سوال کیا. اور دوسرا جو ولایت کا معاملہ ہے، یہ اس معاملے سے اتنا سنگین تر معاملہ ہے کہ اس میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک آپ پہلے بھی سوال کر کے گزر گئے تھے، میں اس طرف بھی تھوڑا سا آج کے دور میں ہمارے نصابوں میں یہ کیوں نہیں ہے، یا اس طرح کو ہمارے دوسرے مسالک کے لوگ اسے کیوں نہیں مناتے. تو جیسا کہ میرے قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ الفاظ کیونکہ تبدیل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں جتنا بھی ایک دور گزرا ہے، خصوصاً تشیع کے حوالے سے بڑا سخت دور گزرا ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں بھی جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ لفظوں کا چناؤ ویسے ہی رکھوں گا کہ اتحاد بین المسلمین و مومنین کے ہم دائی اور کوشش کرنے والے. بالکل. تو وہ
پہلی سے اینٹیں رکھ دی گئیں، جو مشکل ترین دور گزرتا رہا، جی اور امامت و ولایت و خلافت کے حوالے سے بھی اتنا سخت ترین دور گزرتا رہا۔ جی گویا کہ جب مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علی علیہ ان کے دروازے پہ جب آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب دین میرے دروازے پہ آ گیا ہے، مسخ ہو گئے، اس میں اتنی چیزیں خود سے ایڈ کر دی گئی ہیں جی کہ میں جب نکالوں گا تو لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ بالکل اس طرح سے دین کو پیش کیا گیا۔ ٹھیک تو ہے وہ چیزیں جو ان میں خود سے ڈال دی گئی ہیں اور حقیقی اسلام کو خود سے تخلیقی اسلام بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کیا گیا، جی تو اس وجہ سے وہ جو ولایت کا ایک نعرہ تھا، ولایت کا ایک مقصد تھا، غدیر کا ایک پیغام تھا، جی وہ چھپاتے چھپاتے اس حد تک چھپا دیا گیا۔ بعد میں یہ جو روایات متواتر ذریعے سے اتنی آئی ہیں، ان کو جی جھٹلانے کی تو ان میں نہ ہو سکی ضرورت، تو پھر ان کے معنی میں تبدیلی یہ اس معنی میں ہو سکتا ہے، یوں معنی ہوگا، یوں نہیں ہوگا۔ تو اصل مقصد فقط یہ ہے، اس ولایت کا اعلان در اصل وہ ولایت خلافت کے معنی میں تھی، بے وہ شک ولایت و امامت کے معنی میں تھی کہ رسول خدا کے بعد خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کے بے ساتھ ہیں، شک بے شک امامت امیر المومنین کے سر کا تاج ہے۔ بے تو شک رسول خدا کے بعد جب ان کے ہاں امامت جانی ہے، تو اس امامت و خلافت کے نام کو، لفظ کو صحیح اس استعمال سے ہٹانے کے لیے بہرحال یہ ساری کوششیں ہوتی رہیں۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کویشچن کر لوں اسی کے اندر ہی، کہ جس طرح آپ نے یہ بات بتائی کہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو ولایت کا اعلان ہوتے ہی اس کے بعد نعمان جو وہاں پر ایک موجود تھا بندہ، جی، تو اس نے وہ اس چیز کو نہیں مانا، اس نے ولایت کو نہیں مانا، تو کیا میں یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ وہاں پر ولایت کا انکار کرنا اصل میں کربلا کی شروعات تھی؟ جی میں عرض کرتا چلوں کہ غدیر عوام کی کربلا ہے اور کربلا خواص کی غدیر ہے۔ ہاں ہاں بے اس شک کو اس معنی میں عرض کرتا چلوں کہ غدیر عوام کی کربلا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیعت لی گئی تھی جی اور وہ خود بعد میں اس بیعت سے مکر گئے، بالکل ٹھیک ہے جبکہ کربلا خواص کی غدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بیعت اٹھا لی گئی اور کہا کہ واپس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو جی یہ کربلا اور غدیر کا ایک آپس میں بھی تعلق ہے، اور اس کے حوالے سے بھی امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کربلا کو مناتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے میرے دادا کی غدیر ہائے کو ہائے بھلا دیا گیا ہے، کہیں ہائے، کربلا کو بھی بھلا نہ دیا جائے۔ تو قبلہ اگر غدیر اور کو تو ہم میں نے یہ عرض بلایا، کرتا چلوں کہ کربلا کی پہلی اینٹ بھی غدیر کے بالکل، انکار، اور جس غدیر طرح کا ہم نے انکار غدیر کربلا کو بلا دیا قبلہ، جی تو ہم نے کربلا دیکھنی پڑی۔ اگر ہم کربلا کو بلا دیتے تو پیچھے کیا رہ جاتا؟ پھر تو انسانیت کا وہ سبق، انسانی اقدار ختم ہو جاتی۔ بالکل، آپ وہ قبلہ جس بالکل، نعرے پہ امام حسین اٹھے تھے کہ جی حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، وہ تو پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا، حلال و حرام کا فرق نہ رہتا، بالکل آپ ٹھیک شریعت کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی رام صاحب، پابندی بالکل کا نظام۔ وہ جو آپ سارے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، میں بھی اکثر یہاں پر کہتا ہوں کہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی، کس طرح ٹائم گزر گیا بالکل نہیں پتہ لگا، کیونکہ ذکر اس طرح چل رہا تھا، اور آپ دونوں سے جس طرح میں علم حاصل کر رہا تھا، میری تو کوشش تھی کہ 5-6 گھنٹے کا پروگرام جاتا، تو لاسٹ میں بالکل آپ کوئی پوری امت مسلمہ کو لاسٹ 2 لائنوں میں کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز۔ جی میسج فقط اتنا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی ہوا کو روا رکھا جائے، آپس میں جو جتنے بھی انتشارات ہیں، خصوصاً میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں جی کہ تمام مسالک میں عبادات کے طریقوں میں اختلاف ضرور ہے، جی لیکن گناہوں کے ترک کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے گناہوں ہیں، کے ترک کرنے کا نام غدیر ہے، نیکیوں کو اپنانے کا نام غدیر ہے، ماشاء اللہ، محبت پھیلانے کا نام غدیر ہے، نفرتیں مٹانے کا نام غدیر ہے، سبحان اللہ، بہت اور پیارا۔